الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ آج کا درس سورۃ فاتحہ کے ناموں کے بارے میں ہے اور سورۃ فاتحہ کے موضوع کے بارے میں۔ اس کے بہت سارے نام علماء نے ذکر کی ہیں، لیکن یہاں ایک بات بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ سورتوں کے نام جو ہے یہ اکثر سورت میں جو بنیادی مضمون ہوتا ہے اسے دیکھ کے رکھا جاتا ہے، یا پھر جو اس میں خاص بات ہوتی ہے جو سب سے ظاہر بات ہو اسے دیکھ کر سورت کا نام رکھا جاتا ہے۔ سورت فاتحہ کے بہت سارے نام ہے۔ پہلا نام اس کا فاتحۃ الکتاب ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت فاتحہ کے بارے میں کہ وہی القرآن وہی فاتحۃ الکتاب۔ سورت فاتحہ کو القرآن کہا جاتا ہے اور اسے فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ فاتحۃ الکتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ قرآن کریم کی کتابت اس سے شروع ہوئی اور نماز بھی اس سورت سے ہی شروع ہوتی ہے۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اس طرح سورہ فاتحہ کا نام القرآن العظیم ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی القرآن العظیم، یہ سورۃ فاتحہ ہی قرآن عظیم ہے، مطلب اسے قرآن عظیم کہا جاتا ہے۔ سبع مثانی بھی اسے کہا جاتا ہے، جسے حدیث میں یہ بات ذکر ہے۔ اسی طرح الوافیہ اس سورت کو کہا جاتا ہے۔ الوافیہ، سفیان بن عیینہ اس سورت کو وافیہ کہا کرتے تھے۔ اسی طرح اس سورت کا ایک نام ہے سورۃ الکنز۔ الکافیہ، کافیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر صرف سورۃ فاتحہ سے نماز پڑھی جائے تو یہ کافی ہے، لیکن اگر سورۃ فاتحہ کی جگہ نماز میں کوئی اور سورت پڑھی جائے، اس سے نہیں کسی اور سورت سے نماز کی ابتدا کی جائے تو وہ نماز صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح اس کو الاساس کہا جاتا ہے۔ اساس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی بنیاد، اور یہ بھی قرآن کریم کو سٹارٹ کرنے کی ایک بنیاد ہے، مطلب سٹارٹ کرنے کے بھی حوالے سے اور مضامین اور موضوع کے حوالے سے بھی یہ ایک بنیادی صورت ہے۔ اسی طرح اس کو النور کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے اور وحی جو ہے وہ نور ہے۔ الحمد کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ذکر ہے اور تعریف کرنے کا طریقہ بھی ذکر ہے۔ الشکر کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بات ذکر کی ہے کہ جب ساری نعمتیں آپ کو اللہ کی طرف سے ملتی ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر کریں، اور شکر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ رب العالمین کی عبادت میں صرف کریں اور خرچ کریں۔ اسی طرح اس کو الشفا کہا جاتا ہے، اور پورے قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ اس میں بدنی اور روحانی علاج ہے، اور قرآن کریم کی صورتوں میں سے ایک صورت سورۃ فاتحہ ہے، اس لیے اسے سورۃ شفا کہا جاتا ہے۔ الرقیہ کہا جاتا ہے۔ رقیہ کا مطلب ہوتا ہے دم، اور اس صورت سے دم کیا جاتا ہے، جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، تو اس لیے اسے الرقیہ کہا جاتا ہے۔ الشافیہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک شافی صورت ہے۔ اسی طرح الصلاۃ کہا جاتا ہے۔ صلاۃ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ سورہ فاتحہ سے نماز کی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے اس سورت کو الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری بات وہ سورۃ فاتحہ کا موضوع ہے کہ سورۃ فاتحہ میں سب سے بنیادی باتیں کیا ہے؟ تو سورۃ فاتحہ میں بنیادی باتیں دو ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی جائے، اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے جو کہ سورہ فاتحہ نے اس کو ثابت کیا ہے۔ دوسری بڑی بات جس کے حوالے سے سورہ فاتحہ نے گفتگو کی ہے وہ یہ ہے کہ مدد صرف اور صرف اللہ سے مانگی جائے، اور اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگی جائے۔ یہ اس صورت کا دعویٰ ہے، اس صورت کا موضوع یہ ہے۔ پھر اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 4 دلائل ذکر ہے اس صورت میں، اور یہ 4 دلائل ایک سوال کا جواب بھی ہے کہ ہم عبادت صرف اور صرف اللہ کی کیوں کریں، مدد صرف اور صرف اللہ سے کیوں مانگیں۔ یہ اس صورت کا دعویٰ اور اس دعوے پر دلائل ذکر ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اور اللہ سے مدد اس لیے مانگے کیونکہ اللہ رب ہے۔ یہ دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تربیت کی ہے،
جب آپ کا مربی اللہ ہے تو عبادت بھی آپ اللہ کی کریں، مدد بھی اللہ سے مانگیں۔ اللہ رحیم ہے، یہ دوسری دلیل۔ اللہ مالک ہے، یہ تیسری دلیل۔ اور اللہ تعالیٰ متصرف ہے، یہ چوتھی دلیل۔ دعویٰ کیا ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی جائے، مدد صرف اور صرف اللہ سے مانگی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ مالک ہے۔ جب یہ سارے کمال کے صفات جو کہ ایک رب کے لیے ضروری ہے اللہ میں موجود ہے، تو عبادت اور مدد دونوں صرف اللہ تعالیٰ سے، عبادت صرف اللہ کی کرنی چاہیے اور مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 3 جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے اس صورت میں۔ پہلی وہ جماعت جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی جماعت۔ دوسری وہ جماعت جن کو اللہ نے علم دیا لیکن علم کے باوجود وہ لوگ گمراہ ہوئے، یہودیوں کی جماعت۔ اور تیسری وہ لوگ جو کہ بنا علم کی گمراہ ہے اور جنہیں نصارہ کہا جاتا ہے۔ مزید انشاءاللہ اس کی تفسیر کے حوالے سے کل گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول